ختیجہ محشر میں سارے رسول ہوں گے مگر یہی وہ رسول ہوگا کہ جو سب کی شفاعت کرے گا، سب کی شفاعت کرے گا۔ ختیجہ نے کہا ورقہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ختیجہ مجھے مال نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، ایک چھوٹا سا ہدیہ چاہیے۔ کہا کیا؟ کہا قیامت میں میری شفاعت کرا دینا، قیامت میں میری شفاعت کرا دینا۔ تو ختیجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں کہوں گا ختیجہ آپ نے کیوں حامی بھر لی؟ اس لیے کہ اگر رسول نے منع کر دیا کہ میں شفاعت نہیں کروں گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو جب نہیں ختیجہ کا جواب آئے نادان تو نہیں جانتا محمد ایک نہیں بلکہ یہ سارے کے سارے محمد، صلوات دے محمد وآل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ اگر اس رسول کو سمجھنا ہے تو پہلے قلب کی تطہیر کرنی پڑے گی، اور قلب کی نہیں بلکہ پورے بدن کی تطہیر کرنا پڑے گی۔ اس لیے کہ جو نجس بدن ہوتا ہے نا اس میں معصوم کا وجود نہیں آیا کرتا، جو جس کا دل اور جس کا قلب پاک ہوا کرتا ہے اس میں علی کی محبت بھی آ جاتی ہے، رسول کی محبت بھی آ جاتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک جملہ حدیث کے دو جملے اسی اللہ کے نبی سے آپ سماعت فرما لیجئے جو آج کی اصلاح کے مطابق ہمارے لیے ضروری ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات سے فرماتے ہیں یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت باتمام الفرائض۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا یا علی دیکھو ایک زمانہ ایسا آ جائے گا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ڈینگیں مار رہے ہیں، اپنی بڑائیاں مار رہے ہیں، ارے میں ایسا ہوں، میرا خاندان ایسا ہے، میرے خاندان میں جتنے بھی جوان ہیں وہ شیر کے پٹھے ہیں۔ تم یا علی جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ اپنی بڑائی شروع کر دیں، اپنے فضائل شروع کر دیں، فَاشْتَغِلْ أَنْتَ بِإِتْمَامِ الْفَرَائِضِ، تو یا علی اس وقت تم جو تمہارے اوپر چیزیں فرض ہیں اس میں مشغول ہو جانا، فضائل سننے والوں کی، بڑائی کرنے والوں کی باتیں مت سننا۔ تو آپ انصاف سے بتائیے کہ کیا رسول اکرم نے مولا کائنات کو بتایا اس چیز کے بارے میں؟ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ دیکھو جب انسان اپنی بڑائی کرنا شروع کر دے تو سمجھ لینا کہ شیطان نے اس کی نظر میں اس کے عمل کو زیادہ کر دکھایا ہے، اور جب عمل اس کی نظر میں زیادہ ہو جائے، وہ اپنے عمل کو زیادہ سمجھنے لگے تو سمجھ لو بالکل وہ ختم ہو گیا۔ پھر دوسرا جملہ حضرت فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ بِتَزْيِينِ الدُّنْيَا فَاشْتَغِلْ أَنْتَ بِتَزْيِينِ الْآخِرَةِ، یا علی جب دنیا کے لوگ دنیا کو سجانے میں مشغول ہو جائیں تو تم آخرت کو سجانے میں مشغول ہو جانا۔ یہ جملہ حضرت کا ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے چاہنے والوں، ہم سے محبت کرنے والوں، ہمارے اوپر جانے قربان کرنے والوں، ہمارے فضائل سننے والوں، دیکھو جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کی طرف مشغول ہو رہے ہیں تو تم آخرت کی فکر میں پڑ جانا، اس لیے کہ دنیا کام نہیں آئے گی، آخرت تمہارے کام آئے گی۔ اس کے بعد یہ جملہ توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا، خصوصاً میرے جواب۔ حضرت فرماتے ہیں یا علی اذا رأیت الناس بعیوب الناس فاشتغل انت بعیوب نفسک، یا علی جب تم یہ دیکھو کہ لوگ لوگوں کے عیبوں کو بیان کر رہے ہیں،
کمیاں نکال رہے ہیں، ان کے اوپر چھینٹیں اچھال رہے ہیں، فَاشْتَغِلْ أَنْتَ بِعُيُوبِ نَفْسِكَ، تو تم اپنے نفس کے عیب میں مشغول ہو جاؤ. پہلے اپنے عیب دیکھ لو، اس کے بعد دوسرے کے عیب دیکھنا. اس لیے کہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی اس نے ساری قوم کی اصلاح کر لی، اور جس نے ساری قوم کی اصلاح کر لی اس نے پوری ملت کی اصلاح کر دی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس لیے کہ ہمیں رسول کی زندگی کو سمجھنا چاہیے. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ میرے حبیب گھبراؤ نہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ. دیکھو دنیا والو، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو اب یہ علیحدہ بات ہے کہ رسول نے کسی کو اپنی بز میں بلایا. توجہ کیجئے گا، اگر رسول نے کسی کو اپنی بس میں بلایا تو تم بھی بلا لینا. کسی کو نکال دیا تو تم بھی نکال دینا. اس لیے کہ رسول کی سیرت یہ ہے. قرآن اس بات کی مداحی کر رہا ہے، ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو. اب اگر رسول کسی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے، توجہ کیجئے گا، اب اگر رسول کسی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لوگوں کو دکھا کے یہ جملہ کہہ دے کہ من کنتو مولا فاز علی المولا، تو تم اسے تسلیم کر لینا. اور اگر کسی کو اپنے پاس سے اٹھا کر بھگا دے تو تم یہ مت کہنا کہ رسول نے ویسے ہی نکال دیا تھا، کیونکہ رسول اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا، وہی کام کرتا ہے کہ جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے. تو یہ ہے رسول، کہ رسول نے اپنی زندگی میں متعدد پیغام دیے. یہ پیغامات ایسے ہیں کہ جس کے سلسلے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر رسول کی سیرت سمجھنی ہے تو علی کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. علی کی سیرت سمجھنی ہے تو رسول کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. جس طریقے سے قرآن بغیر علی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا، ایسے ہی رسول بغیر علی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور اس کا سچا نمونہ جو پیش کیا ہے وہ جناب زہرا نے پیش کیا. اس لیے کہ جو باپ کی سیرت ہے وہی بیٹی کی سیرت ہے. کیا کہنا جناب زہرا کی سیرت کا، کیسی زندگی گزاری ہے جناب فاطمہ زہرا نے کہ رسول تعظیم کے لیے اٹھ جاتے تھے. کل شہادت کا دن گزرا ہے جناب زہرا کی، ایام فاطمی تھے. آپ لوگ غمزدہ تھے اور ہم ہی لوگ غمزدہ نہیں تھے، بلکہ پردہ غیب میں ہمارا امام غمزدہ تھا. اس لیے کہ پردہ غیب میں ہمارا امام تڑپ رہا ہے، دعا کر رہا ہے. اسی ہی وجہ ہے کہ ہمارا امام ہم سے کہتا ہے ہمارے چاہنے والوں میرے ظہور کی جلد دعا کرو کہ اللہ میرا جلد سے جلد ظہور فرما دے تاکہ میں اپنے جد کا انتقام لے سکوں. اس لیے کہ میری آنکھیں دن میں بھی روتی ہیں رات میں بھی روتی ہیں. میں پردے کے اندر تڑپتا رہتا ہوں کہ میرا جلد سے جلد ظہور ہو جائے. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزیزو آپ کی آواز سے بلند ہو گئی. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا. بی بی زہرا کتنے مصائب پڑے زہرا کے اوپر، کوئی اندازہ لگا سکتا؟ شاعر نے کہا اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک، اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ایسی مظلومہ کہ جو زندگی میں بھی مظلومہ تھی، شہادت کے بعد بھی مظلومہ.
خدا آپ کو زیارت نصیب فرمائے. جب آپ جائیں گے نا جنت البقیع میں زیارت کے لیے، ہر شیعہ کی آنکھ رونے لگتی ہے. اس وجہ سے روتا ہے نا انسان کہ میں اتنی دور کا سفر طے کرنے کے بعد بقیع میں آیا کہ اپنی جدہ گاہ میں زیارت کر سکوں، مگر قبر کے نشان معلوم نہیں ہے.